الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کی پوری زندگی کو دین کہا ہے۔ چند ایک کاموں کے کرنے کا نام دین نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو عبادت لگتی ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کسی کو تہجد میں اٹھتا دیکھا تو ہم بڑے اس سے متاثر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے کہ بھی یہ تو تہجد میں اٹھا ہے۔ اگر کسی کو چاشت پڑھتے، اشراق پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور متاثر بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یا اگر کوئی حج عمرے کر رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا بڑا نیک آدمی ہے کہ ہر سال حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، نیک کاموں میں سے، اعمال صالحہ میں سے یہ چند چیزیں ہیں۔ چند چیزوں کے کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ دیکھیں، ایک آدمی اگر ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا رہا، چند دوائیوں کے نام اگر اس کو یاد ہو جائیں کہ یہ ڈسپرین ہے، یہ فلاں ہے، یہ پیناڈول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں بیماری کے لیے ہے، یہ فلاں بیماری کے لیے ہے، تو کیا چند گولیوں کے نام یاد کر لینے سے اور یہ جان لینے سے کہ یہ فلاں فلاں بیماری میں استعمال ہوتی ہیں تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ چند دوائیوں کے نام یاد ہونے سے ڈاکٹر نہیں بنتا آدمی۔ ڈاکٹری کا ایک پورا علم ہے، جب تک کہ وہ حاصل نہ کرے۔ کسی حکیم کے پاس چند نسخے جان لینے سے آدمی حکیم نہیں بنتا، طبیب نہیں بنتا، جب تک کہ باقاعدہ اس کو پڑھے نہ، اس پر محنت نہ کرے۔ بالکل اسی طرح سے مسلمان، ایک تو ہماری پہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک ہے لفظ مسلمان کا مفہوم۔ مسلمان کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہر و باطن سے مطیع و فرما بردار ہو جانا، ظاہر بھی باطن بھی مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ ظاہر پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات
لاگو ہونا شروع ہو جائیں اور باطن بھی اسلام کے رنگ میں، دین کے رنگ میں رنگا جائے، یہ معنی ہے مسلمان ہونے کا۔ کسی کا نام اگر مسلمان رکھ دیا جائے، مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں، کسی ہندو کو شوق چڑھا، کسی سکھ کو شوق چڑھا، کسی یہودی کو شوق چڑھا، اس نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا مسلمان، تو اس نام رکھنے سے وہ مسلمان ہوگا؟ کیوں بھائی؟ جب اس کا نام مسلمان ہے تو پھر ہم اس کو مسلمان مانیں؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ مسلمان نام ہونے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان تو ایک کام کا نام ہے، مسلمان تو ایک مشن کا نام ہے، مسلمان تو ایک کاز کا نام ہے، مسلمان تو ایک پورا دستور حیات کا نام ہے۔ اس سب کو مان لینے کا نام مسلمان ہے، اس سب کو مان لینے کا نام مسلمان۔ اور وہ دستور حیات کیا ہے؟ وہ پورا قرآن و حدیث یہ دستور حیات ہے ہماری زندگی کا۔ دین اسلام اللہ نے جو ہمیں مرحمت فرمایا ہے، یہ صرف چند چیزوں کا نام نہیں۔ مثلا بچہ پیدا ہو جائے، اس کے کان میں اذان دے دو، پھر 7 دن کا ہو جائے اس کے بال اتروا دو، اس کی مسلمانی کرا دو، مسلمانوں والا نام رکھ دو، اور پھر جب بڑا ہو جائے تو بھائی مسلمانوں والے کپڑے پہن لے اور مسجد میں جان لے۔ اتنے کا نام تو نہیں مسلمان۔ مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شروع سے آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک، ساری تعلیمات کو ظاہراً بھی باطناً بھی مان لینے کا نام مسلمان ہے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، جانتا ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، مانتا بھی ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو مسلمان تو ہے، یہ ناقص مسلمان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کامل مسلمان نہیں ہے، یہ ناقص مسلمان ہے۔ جان لینے کا نام اسلام نہیں ہے، جان لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی نماز فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں سچ بولنا چاہیے، ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جانتے ہیں، عمل نہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہود جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، عیسائی جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، عمل نہیں۔ تو اس جاننے نے ان کو کوئی نفع پہنچایا؟ نہیں، اس جاننے سے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا جب تک کہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ عمل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ عمل ہے۔ تو نماز کو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اختیار نہیں کر رہے۔ سچائی کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اختیار نہیں کر رہے۔ دیانتداری کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اختیار نہیں کر رہے۔ اور بیسیوں چیزیں ہیں۔ تو
ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان اور اسلام کا علم بھی ہے اور ہم یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ اور جب عمل نہیں ہے تو بات کیسے بنے گی؟ عمل کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ یہ ناقص ایمان ہے، یہ ناقص اسلام ہے، یہ ناقص دین ہے۔ دیکھو بھائی، کسی نے پوچھا لائٹ ہے؟ لائٹ ہے؟ جی ہے۔ پنکھا تو چل نہیں رہا، آپ کہہ رہے ہیں لائٹ ہے۔ پنکھا تو چل نہیں رہا، فریج تو چل نہیں رہا، اے سی تو چل نہیں رہا، پانی کی موٹر تو چل نہیں رہی، آپ کہہ رہے ہیں لائٹ ہے۔ ہاں جی لائٹ تو ہے، لیکن وولٹیج بہت کم ہے، وولٹیج بہت کم ہے۔ تو اس لائٹ کا کیا فائدہ بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ لائٹ، ارے لائٹ تو ہے مولانا صاحب، لیکن کیا کرے، پنکھا بھی نہیں چل رہا، موٹر بھی نہیں چل رہی، فریج بھی نہیں چل رہی، اے سی بھی نہیں چل رہا، لائٹ ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس لائٹ کو کیا کرنا بھائی؟ یہ لائٹ تو بیکار ہو گئی نا، اس سے کوئی چیز چل ہی نہیں رہی۔ بھائی پنکھا کیوں نہیں چل رہا؟ وولٹیج پورے نہیں۔ اے سی کیوں نہیں چل رہا؟ وولٹیج پورے نہیں۔ فریج کیوں نہیں چل رہا؟ وولٹیج پورے نہیں۔ اس لیے یہ چیزیں نہیں چل رہی۔ تو یہ لائٹ ہونا نہ ہونا بیکار ہے۔ تو یوں کہیے اسلام کی لائٹ تو ہمارے اندر ہے، لیکن وولٹیج پورے نہیں ہیں، وولٹیج پورے نہیں ہیں۔ اور جب وولٹیج پورے نہیں ہیں تو سچ بھی نہیں چل رہا، جب وولٹیج پورے نہیں ہیں تو نماز بھی نہیں چل رہی، جب وولٹیج پورے نہیں ہیں تو روزہ بھی نہیں چل رہا، جب وولٹیج پورے نہیں ہیں تو گناہ سے بھی نہیں بچ رہا، کیونکہ وولٹیج ہی پورے نہیں۔ اور جہاں وولٹیج پورے ہوں گے وہاں یہ ساری چیزیں چلیں گی، تقویٰ بھی آئے گا، خدا خوفی بھی آئے گی۔ اور صحابہ اکرام، بزرگان دین، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر وہ اگر تنہائی میں ہیں تو بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، مجلس میں ہیں تو بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روحانیت کے، دین اسلام کے وولٹیج پورے ہیں۔ جب وولٹیج پورے ہوں گے تو ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح کام کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کو اسلام ہے ہمارے اندر، ایمان ہے ہمارے اندر، دین ہے ہمارے اندر، لیکن اس کے وولٹیج پورے نہ آنکھ کو مل رہے ہیں، نہ زبان کو مل رہے ہیں، نہ کان کو مل رہے ہیں، نہ ہاتھ کو مل رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جب وولٹیج پورے نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہے۔ اور جب کام نہیں کر رہے تو کیسے بات بنے گی؟ ایک باز ہے بھئی، آپ نے اس کے پر کاٹ دیے، اس کے پری کاٹ دیے، اس کے پنجے کاٹ دیے، چونچ بھی آگے سے کاٹ دی، اب وہ کیا کرے گا؟ اپاہج ہو گیا۔ اس کا جو جوہر تھا وہ تو آپ نے ختم کر دیا۔ جب اس کا جوہر ختم کر دیا تو اب وہ کہاں سے شکار کرے گا؟ نہ آپ نے پنجے رہنے دیے، نہ اس کے پر رہنے دیے، نہ اس کی چونچ رہنے دی۔ بالکل اسی طرح سے میرے بھائیوں، دین اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ جب دین اسلام کی ساری چیزیں آپ نے ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ سوائے خواہشات کے مجموعے کے اندر میں اور کچھ بھی نہیں بچا، سوائے نام کے۔ بھئی ہے تو یہ باز،
لیکن اڑ بھی نہیں سکتا، شکار بھی نہیں کر سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، ہے یہ باز۔ بالکل اسی طرح سے میرے عزیزو، ہم نے دین اسلام کے ساتھ یہی حشر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نہ ہماری تنہائی کی زندگی محفوظ ہے، نہ ہماری بازار کی زندگی محفوظ ہے۔ تنہائی میں بھی ہم محفوظ نہیں ہیں اور بازار میں بھی محفوظ نہیں۔ تنہائی ہماری کچھ اور ہے، بازار ہمارا کچھ اور ہے۔ مجلس میں جاتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ نے پانی میں، کولر میں پانی ڈالا، اس کولر کو مسجد میں رکھیں تو بھی پانی نکلے گا، بازار میں رکھ دیں تو بھی پانی نکلے گا، دکان میں رکھیں تو بھی پانی نکلے گا، صحرا میں رکھیں تو بھی پانی نکلے گا، تنہائی میں رکھیں تو بھی پانی نکلے گا۔ ہے ہی پانی، شفاف پانی ہے تو وہ پانی نکلے گا، شفاف ہی نکلے گا۔ تو بھائی اگر اندر میں دل والی ٹینکی میں ایمان کا، دین کا، تقوی کا پانی ہوگا تو وہ بازار میں بیٹھے گا تو بھی تقوی ہی نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر مسجد میں آئے گا تو تقوی ہوگا، بازار میں ہوگا تو تقوی نہیں ہوگا۔ پھر وہ مملکت کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو بھی تقوی ہی نکلے گا، اس لیے کہ اندر میں تقوی ہے۔ جب اندر میں تقوی ہے تو وہ تقوی زبان سے بھی نکلے گا، آنکھ سے بھی نکلے گا، ہاتھ سے بھی نکلے گا۔ پھر وہ کسی بھی جگہ کے حالات سے متاثر نہیں ہوگا، پھر نیکی اور تقوی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور آپ کے سامنے ہمارے اکابر کی پوری زندگی بھری پڑی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں میل، مربع میل کے سیاہ سفید کے مالک ہیں اور امیر المؤمنین ہیں، تقوی ہی نکل رہا ہے، آنکھ سے بھی تقوی، زبان سے بھی تقوی، فیصلے بھی تقوی والے، اعمال بھی تقوی والے۔ کیوں؟ اندر میں، اندر بدل چکا، اندر بدل چکا۔ جب اندر بدل جائے گا تو پھر آپ جہاں بھی جائیں گے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اچھے سے یاد رکھو، کوئی بھی میری آپ کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھو۔ کوئی آدمی بھی میری آپ کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوتا۔ گفتگو بے جان ہے، اس کے اندر تو جان آپ کی اندر کی چیز سے آئے گی۔ آپ کے اندر میں نور ہوگا، تقوی ہوگا تو اللہ آپ کے الفاظ اگرچہ سادہ ہی ہیں، آپ کے الفاظ سادہ ہیں، پھر بھی اللہ ان الفاظ کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور اگر آپ کی گفتگو تو بہت اونچی ہے اور بہت نئے نئے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، آدھی انگلش اور آدھی اردو، آدھی عربی اور آدھی فارسی، لیکن اندر میں اگر تقوی نہیں ہوگا تو یہ الفاظ کچھ نہیں کریں گے، یہ الفاظ سے بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح تحریر سے بات نہیں بنے گی۔ جب اللہ آپ کے قلب میں ہدایت کا نور پیدا کر دیں گے تو قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے آپ بیٹھے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بولیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کی برکت سے کئی سارے لوگوں کو ہدایت سے مالا مال کر دیں گے۔
حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں، بڑے اونچے درجے کے شاگردوں میں سے. اور جب یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پاس پڑھنے سیکھنے کے لیے آئے تو اس وقت داڑھی نہیں تھی، تو حضرت نے منع فرما دیا، فرمایا کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے، اور ہماری کلاس میں ایک تو بغیر داڑھی والا کوئی نہ بیٹھے اور دوسرا بغیر حافظ کے. تو 8 دن میں کم و بیش 8 دن میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا. یہ شرط تو پوری کر لی تھی، اور پھر یہ تھا کہ بھئی داڑھی والا ہونا چاہیے سامنے بیٹھنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہ آیا کرو، پیچھے بیٹھا کرو. ایک دن دیا جلا یا جو بھی اس وقت تھی روشنی کا، اس کے عکس سے جو ہے ان کی داڑھی سامنے نظر آئی. تو فرمایا کہ بھئی، تو کہا کہ بھئی یہ محمد ہے جن کی داڑھی نکل آئی ہے. فرمایا اب اجازت ہے سامنے آنے کی، اب اجازت ہے سامنے آنے کی. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا کام دیا تھا. تو کسی غیر مسلم نے جب انہیں دیکھا تو صرف دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ اٹھا، کہا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. صرف دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، کچھ نہیں بولی، صرف دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتی، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتی. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری کی پوری زندگی دین ہے، پوری زندگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہمارے بڑوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس لمحے ہیں، اس لمحے آپ یہ سمجھیں کہ اس لمحے میں نے نیکی کا کام کیسے کرنا ہے، دین کا کام کیسے کرنا ہے، اس لمحے مجھے کیا کرنا ہے. مثلا آپ بس پہ چڑھے تو اب آپ بس میں چڑھنے کو اپنا دین سمجھیں کہ مجھے اس موقع پر کس طرح سے رہنا. اس موقع پر آپ کا دین یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. آپ کا دین یہ ہے کہ آپ اپنے سے بڑی عمر والوں کی اکرام کریں. آپ کا دین یہ ہے آپ نیک لوگوں کا اکرام کریں. آپ کا دین یہ ہے کہ آپ بس میں کوئی ایسی عمل نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. مثلا سگریٹ کا پینا، ایک آدمی بس میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. بارک اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کہیں بھی جائیں آپ یہ سمجھیں کہ اس موقع پر دین کی تعلیمات میرے لیے کیا ہے. کہیں بھی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے اونچے درجے کے آدمی تھے، کتنے اونچے درجے کے آدمی تھے. یعنی ان کے خلفاء میں اور ان کے شاگردوں میں مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو تقی صاحب کے والد صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، شیخ الحدیث مولانا خیر محمد جلندری صاحب، اور بہت سارے لوگ بڑے بڑے اکابر. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، اس کا لباس غیروں والا، یعنی انگریز کا لباس. اس نے کھانا کھایا، جب کھانا کھایا تو
اس نے گوشت کی ایک بوٹی اٹھائی اور یوں پھینک دی نیچے اور اپنے پاؤں سے اس کو سیٹ کے نیچے کر دیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ساتھ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت نے خواجہ صاحب سے فرمایا خواجہ صاحب یہ بوٹی اٹھا لو, یہ بوٹی اٹھا لو اور دھو کر کے مجھے دو, میں کھاؤں گا. اب بتائیے میں آپ ہوتے تو اپنی شان کا مسئلہ بنا لیتے کہ یہ تو ہمارے وقار کے خلاف ہے. اس نے پھینکی اور ہم حضرت سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کے رزق کی توہین ہے, اس نے غلط کیا, یہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی توہین ہے, اس کو اٹھانا چاہیے, اگر نہیں اٹھائیں گے تو ہم گناہگار ہیں. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں کھا لوں دھو کے. حضرت نے فرمایا جی بالکل. خواجہ صاحب نے کھا لی, دھوئی کھا لی. یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ میں نے پہلے بھی بتایا بڑے آدمی تھے, عام آدمی نہیں تھے. 22 گریڈ کے افیسر تھے. 22 گریڈ کا افیسر کوئی عام آدمی ہوتا ہے. اور حضرت کی صحبت کی برکت سے مرغا رکھا ہوا تھا, مرغا. اور وہ مرغا بعض جیسے پرندے ہوتے ہیں نا, بطخ ہے, مرغا ہے, وہ بعض دفعہ انسانوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ مرغا جو ہے وہ ہر آنے جانے والے کو چونچے لگاتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ وہ اس کو بیچ دیں. اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو بیچ آؤ, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا عیب بتا کے بیچنا, اس کا عیب بتا کے بیچنا. جب وہ جانے لگا تو خیال آیا کہ شاید یہ نہ شرم کے مارے بتائے. خود مرغا بغل میں لیا اور بازار میں چلے گئے اور جا کر کے کپڑا بچھا کے بیٹھ گئے. کہا بھئی یہ مرغا ویسے 10 روپے کا ہے لیکن اس میں یہ نقص ہے, عیب ہے, اس وجہ سے اب میں 5 روپے کا بیچ رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 22 گریڈ کا افیسر خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ باتیں وہ اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھ رہے. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے, انسانوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے, معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے. میں اگر کوئی ایسا کام کروں گا تو میرے اعمال کو براہ راست دیکھ اللہ رہے ہیں, اور ہر چیز کو مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ ہو. جب دل میں اللہ ہو پھر نہ پڑوس والوں کے ساتھ زیادتی, نہ محلے والوں کے ساتھ زیادتی, نہ متحتوں کے ساتھ زیادتی, نہ اوپر والوں کے ساتھ زیادتی. پھر کہیں بھی 2 نمبری نہیں چلے گی. پھر ہر جگہ دوسروں کے حقوق کا خیال ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سفر میں ہیں اور ساتھ کون ہے؟ غلام. ساتھ کون ہے؟ غلام, نوکر. اور خود کون ہے؟ ایک عام آدمی نہیں ہے, امیر المؤمنین ہیں. 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں. 22 لاکھ مربع میل کے. یہ پاکستان تو چوزا سا بنے گا اس کے سامنے. اور سفر کر رہے ہیں. اب جب سفر کر رہے ہیں تو یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا, گڑبڑ تو کر سکتے ہیں. تو نوکر نے کہا, کیا کہا؟ غلام. نوکر کا مقام پھر زیادہ ہوتا ہے غلام سے. غلام تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا, یاد رکھیں. غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. نوکر تو آزاد ہے, غلام تو اس سے چھوٹے درجے کا آدمی ہے. غلام کی کوئی چیز اپنی نہیں, کوئی روپیہ پیسہ ٹکا اس کا اپنا نہیں ہوتا, اس کے مالک کا ہوتا ہے.
تو غلام ساتھ ہے. تو غلام کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت نے فرمایا سفر کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ کہا کہ سر ایسے کریں گے، آپ اوپر بیٹھیں گے اور میں لگام پکڑ کے چلتا رہوں گا. آپ حاکم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ آقا ہیں، میں تو غلام ہوں، نوکر ہوں. فرمایا نا نہیں، ایسا نہیں. کہا کہ حضرت پھر کیسے؟ فرمایا ایسے سفر کریں گے، کچھ دیر تم اوپر بیٹھنا، میں پیدل چلوں گا. دیکھو ایسا بھی تو کر سکتے تھے، دونوں ہی اوپر بیٹھ کے چلے جاتے. ایسا بھی تو کر سکتے تھے، دونوں ہی اوپر بیٹھ کے چلے جاتے. نہیں. فرمایا کچھ دیر، کچھ راستہ تم اوپر بیٹھنا، میں لگام پکڑ کے آگے آگے چلتا رہوں گا، اور کچھ دیر میں اوپر بیٹھ جاؤں گا، آپ جانور کی لگام پکڑ کے چلتے رہنا. اور پھر کچھ دیر ایسا کریں گے، نہ آپ اوپر بیٹھیں گے نہ میں اوپر بیٹھوں گا، جانور کو خالی چلاتے رہیں گے تاکہ اس کو بھی آرام کا موقع مل جائے. کیوں بھئی سچ بتاؤ دیانتداری سے، جانوروں کے حقوق کا خیال کون کرتا ہے؟ آج تو یہاں ماں باپ کے حقوق کا پاس نہیں ہے، آج تو ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں ہے، انسان کے حقوق کا خیال نہیں ہے، مسلمان کے حقوق کا خیال نہیں ہے، پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں ہے. جانوروں کے حقوق تو بہت آگے کی بات ہے. یہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب اللہ دل میں آتے ہیں، اللہ کا دین دل میں آتا ہے، وولٹیج پورے آئیں گے تو پھر ہر چیز صحیح کام کرے گی، پھر ہر چیز صحیح کام کرے گی. اور میرے عزیزوں آپ دیکھو، خون کی رننگ ہاتھ میں پوری نہ ہو تو یہ کبھی سن ہو جاتا ہے، کبھی شل ہو جاتا ہے، اس کے اندر پوری گرفت نہیں رہتی. ٹانگ میں خون کی وہ صحیح نہ ہو تو یہ ٹانگ صحیح طور پر پاؤں زمین پر ٹکتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا وزنی ہو گیا، سویا ہوا ہے، چلا نہیں جا سکتا، آدمی گرتا ہے. کیوں؟ خون کی گردش صحیح نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے روحانی اعتبار سے جب اندر میں روح کمزور ہوگی تو ہر چیز پر گرفت بھی کمزور ہو جائے گی. پھر آنکھ پر بھی گرفت کمزور، پھر کہہ رہا جی ارے جی میں تو جاتا ہوں، مارکیٹ جاتا ہوں، کیا کروں، یونیورسٹی بھی جانا پڑتا ہے، کالج بھی جانا پڑتا ہے، اور وہاں ایسے بھی ہوتے ہیں، وہاں کیا کروں. بھئی کیا کرنا ہے؟ آنکھ بے قابو جبھی ہوگی جب اس پر کنٹرول نہیں ہوگا. کنٹرول ہوگا تو بے قابو کیسے ہوگی؟ ہوگی نہیں، کیسے ہوگی؟ یہ لکڑی کا زین ہے ہمارا. میں کبھی کبھی اس پہ چڑھتا بھی ہوں، اترتا بھی ہوں. اگر بے دھیانی سے اتریں اس سے تو خیر سے اوپر کے زینے سے نیچے آئیں گے، اوپر کے زینے سے نیچے آئیں گے. تو کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ نیچے واش روم میں نظر جاتی ہے. ایک دفعہ بھی کبھی کسی واش روم میں نظر نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ اس لیے نہیں جاتی کہ اگر واش روم میں دیکھیں گے تو سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے، گریں گے بری طرح سے. سنبھل کے چلتے ہیں کہ کہیں پاؤں پھسل کے گر نہ جائیں. نہ ادھر نظر جاتی ہے نہ کہیں اور نظر جاتی ہے. کیوں نہیں نظر جاتی؟ کہ جان عزیز ہے، سنبھل کے چلنا ہے. بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا استحضار ہوتا ہے، تو پھر زبان بھی بے قابو نہیں ہوتی، پھر آنکھ بھی بے قابو نہیں ہوتی، پھر ہاتھ بھی بے قابو نہیں ہوتے، پھر کان بھی بے قابو نہیں ہوتے. ہر چیز پر کنٹرول ہو جاتا ہے. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں تو میرے عزیزو یہ بیماری کی علامت ہے، یہ بیماری کی علامت ہے. جیسے پاؤں
پورے طور پر مضبوطی سے زمین پر ٹکتا نہیں اور گھسٹتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ پاؤں میں تکلیف ہے، ہاتھ اٹھتا نہیں، کندھے سے اوپر نہیں جا رہا، کیوں بھائی؟ اس میں تکلیف ہے۔ بالکل اسی طرح سے روحانی اعتبار سے اگر مضبوطی نہیں ہوگی تو پھر یہ تکلیفیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد